اللہ رب العزت نے اسلام کو پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے اور غلبہ پانے کے لیے اس دنیا پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سسٹم اور نظام دے کے بھیجا ہے۔ اسلام کی فطرت یہ ہے کہ ہمیشہ یہ پھلے پھولے گا، بڑھے گا، ترقی پائے گا، غالب ہوگا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ اسلام غالب ہوگا، کوئی بھی دین اس اسلام پر کبھی غلبہ نہیں پا سکے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے پوری دنیا پر تمام ادیان پر غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے پوری دنیا کے مشرک اس بات کو ناپسند بھی کریں کہ اسلام کو غالب نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو غلبے نہیں ملنے چاہیے، یہ پوری دنیا کا کفر اور سارے مشرک بھی چاہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پوری دنیا پر غالب کرنا ہے۔ پوری دنیا کے کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اسلام اور مسلمان ہیں، اور ہمیشہ سے پوری دنیا کے کافروں نے جن کی ادیان مختلف ہیں، یہودی اپنے مذہب پر پکا یہودی ہے، اور عیسائی کرسچن وہ اپنے مذہب میں عیسائی ہے، ہندو اپنے مذہب پر پکا، سکھ مجوسی سارے اپنے مذہب پر پکے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف بات آئے گی تو یہ سارے کافر مسلمانوں کے خلاف باوجود ان کے کہ ان کی تہذیبیں مختلف ہیں، مذاہب مختلف ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف سب متحد ہو جاتے ہیں۔ ایک افغانستان تھا تو دنیا کے 40 سے زیادہ ملک مل کر اس لیے ہندوستان، پاکستان، عراق، کشمیر یہ سارے حالات ان کے سامنے تھے، لیکن انہوں نے ہندوستان کو چھوڑ کر، پاکستان کو چھوڑ کر، عراق کو چھوڑ کر اتحاد کر کے اور ایک نعرہ لگا کر، صلیبی جنگوں کا نعرہ لگا کر جو انہوں نے یہاں قدم رکھا، اس کے پیچھے مطلب ایک ہی تھا، اسلام کو مٹانا، مسلمانوں کو مغلوب کرنا، ایک ایک کر کے مسلمانوں کے خطوں پر قبضے جما رہے ہیں۔ 40 سے زیادہ ملک اکٹھے ہو کر افغانستان میں صرف اس لیے آئے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اسلام سے خطرہ ہے۔ انڈونیشیا میں مشرقی تیمور کے کچھ عیسائیوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اپنی الگ ریاست لے کے رہنا چاہتے ہیں، ہم انڈونیشیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ ان کو تکلیف موجود نہیں ہے، ان کے مسائل نہیں تھے، صرف ان کا دل تھا کہ ہم نے الگ رہنا ہے۔ ان کی بات مانی گئی اور انہیں الگ مشرقی تیمور دے دیا۔ کیوں؟ کہ مطالبہ کرنے والے عیسائی تھے۔ آج اہل کشمیر کہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ مل کر رہنا ہے، ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا، ان کی بات اس لیے نہیں سنی جاتی کہ وہ مسلمان ہیں۔ شام کے لوگ، غزہ، فلسطین کے لوگ، ان کی بات اس لیے نہیں سنی جاتی کہ وہ مسلمان ہیں۔ دنیا نے جو مظالم کشمیر میں دیکھے، ہم اپنی زبان سے وہ مظالم بیان نہیں کرتے۔ تمہارے سینٹوں میں بیٹھنے والے، تمہارے رپورٹ پیش کرنے والے ساری دنیا کے سامنے رپورٹ پیش کرتے ہوئے جب کشمیر کی بات کرتے ہیں تو سب لوگوں کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتے ہیں۔ کشمیر کے مظالم بیان کر کے تمہارے لوگ جو دنیا کو رپورٹیں پیش کر رہے ہیں، رپورٹوں کے دوران کشمیر میں کیا ہوا، خواتین کے ساتھ کیا ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، تمہارے رپورٹیں پیش کرتے کرتے رو پڑتے ہیں۔
پھر بھی کشمیر، اس کا مسئلہ اقوام متحدہ نے نہ حل کیا ہے، نہ وہ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جب سے پاکستان بعض وجود میں آیا، تقسیم ہند ہوئی، کشمیر پہلے دن سے ہی پاکستان کے ساتھ تھا۔ پاکستان کے بننے سے پہلے کشمیریوں نے قرارداد پیش کی، جب پتہ چلا کہ پاکستان الگ بن رہا ہے، مسلمانوں کو الگ خطہ مل رہا ہے، قراردادیں پیش ہوئی، قراردادیں الحاق پاکستان۔ کشمیریوں نے اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں اور انگریزوں نے مل کر زبردستی اس کشمیر پر قبضہ کر کے اس کو متنازع کشمیر بنا دیا۔ اس کا ایک حل تو وہ تھا جو فضل الہی وزیر آبادی رحمہ اللہ کی قیادت میں ہوا کہ انہوں نے قبضہ جمایا کشمیر پر، تو انہوں نے اعلان کر کے، اعلان جہاد کر کے کشمیر کے وہ علاقے جو ہندوستان کے قبضے میں تھے انہوں نے چھڑانے شروع کیے، جہاد کرنا شروع کیا۔ جہاد کی برکت کی وجہ سے آج اس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ یہ آزاد کشمیر مجاہدین کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دے دیا۔ یہ جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہ اس پر بھی ہندوستان کا قبضہ تھا، وہ مجاہدین نے چھڑایا۔ مظفر آباد تک، چکوٹھی تک مسلمان گئے، پھر وہ بکار ہندو بھاگتا ہوا اقوام متحدہ تک گیا، کہنے لگا کہ ہم اس اسباب رائے دیتے ہیں کشمیریوں کو، حق کے خود ارادیت دیتے ہیں، جس کے ساتھ رہنا چاہے رہیں، آپ لڑائی کی بجائے مذاکرات سے ہمارا مسئلہ حل کروا دیں۔ اور مسلمان جب مذاکرات کی ٹیبل پر آ جاتے ہیں تو پھر انجام وہی ہوتا ہے۔ 72 سالوں سے کشمیری ظلم کی چکی میں پس رہے مگر ابھی تک ان کو انصاف نہیں ملا۔ چند دنوں میں کشمیر آزاد ہوا تھا، مظفر آباد سے کوٹھی تک ہم گئے تھے، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ جہاد کی برکت کی وجہ سے وہ مقبوضہ علاقے ہمیں دے دیے، پر مذاکرات کی ٹیبل پر آئے تو 72 سال گزر گئے اور ابھی تک کشمیر کا وہ علاقہ جو مقبوض ہے آج تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کشمیر مسلمانوں کا خطہ ہونے کی وجہ سے بڑے عرصے سے ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ کبھی سکھوں نے کشمیر کا یہ علاقہ انگریزوں سے خرید کر غلام بنا لیا، 85% مسلمان، حکومت کافروں کی، انگریز ان کے ساتھ ہے، ہندو ان کے ساتھ ہیں، سب مل کر مسلمانوں کو پیس رہے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اللہ فرماتے ہیں ان خطوں کا قصور یہ ہے، ان لوگوں کو قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، حق کے ارادیت دیا کہ کشمیر جس کے ساتھ ملنا چاہے مل جائے۔ آج کشمیری پاکستان کے ساتھ ملنے کا اعلان کرتے ہیں، اپنے شہداء کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر جنازے پڑھاتے ہیں، ان کی قبروں پر پاکستان کے جھنڈے بناتے ہیں، ان کی قبروں پر پاکستان کے جھنڈے گاڑتے ہیں، اور بڑے بڑے سری نگر کے چوک، ان کی بڑی بڑی عمارتیں، اس پر پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ ہندو پابندی لگاتا ہے، 23 مارچ ہے،
میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان پاکستان کا جھنڈا کیسے لہراتے ہیں. مسلمان چیلنج کرتے ہیں 4:02 پر ہم پورے سری نگر میں کشمیر میں پاکستان کے جھنڈے لہرائیں گے, روک سکتے ہو تو روک لو. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا, میں ایک پہاڑی پر چڑھ گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہندوؤں نے ہر طرف کرفیو لگایا ہوا ہے, مسلمانوں نے چیلنج کیا ہے کہ وہ پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے. میں دیکھنے لگا کیسے وہ وقت آئے گا تو کیسے جھنڈا لہرایا جائے گا. کہتے ٹھیک وہ وقت ہوا تو اچانک سری نگر کے چوکوں سے پاکستان کے جھنڈے لہرانے شروع ہوئے, لہرائے جانے شروع ہوئے. کہ مسلمانوں نے گیس کو غباروں کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے باندھ کر اڑا دیے اور پوری فضا میں پاکستان کے جھنڈے تھے. آج پاکستان کا جھنڈا اٹھانے کی سزائیں کیا دی جاتی ہیں, ان کے بچوں کو پیلٹ گنوں کے ساتھ زخمی کیا جاتا ہے, ان کی بینائی چھینی جاتی ہے, مسلمانوں کو بوڑھے ہوں بچے ہوں خواتین ہوں اس لیے سزا دی جاتی ہے کہ تم پاکستان کا نام لیتے ہو. کشمیر کی تاریخ ایسی شاندار تاریخ ہے کہ ایک مسلمان نے جب سری نگر کی جیل کے سامنے اذان دینا شروع کی تو اس پر گولی چلائی گئی. ابھی اذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز آئی تھی کہ مسلمان تڑپ کر زمین پر گرا ہے تو دوسرے مسلمان نے آگے بڑھ کر اذان کرنا دینا شروع کی. وہ شہید ہوا تو تیسرا اٹھا, چوتھا اٹھا. اذان مکمل کرنے میں 22 لوگوں نے شہادتیں پیش کی. کشمیر ہماری شارگ ہے. بانی پاکستان نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شارگ ہے. آج میری شارگ ہندو کے قبضے میں ہے اور میں بحیثیت مسلمان, میں بحیثیت حکمران صرف زبانی کلامی ساتھ دے رہا ہوں. آج پورا ہندوستان حتیٰ کہ ہندوستان کے مسلمان وہ بھی کشمیریوں کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے. سارا کشمیر مل کر آج ہندوستان کے مقابلے میں کھڑا ہے. نہتے کشمیری جن کے ہاتھوں میں پتھر ہیں, آج ان ہاتھوں میں اگر گن ہوتی تو فیصلہ ہو چکا ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا کشمیر کے لیے تم لڑ رہے ہو, نتیجہ کیا ہے؟ اور بھائیوں قسم اللہ کی, نتیجے ہم سے نہ پوچھو, نتیجے دشمن سے پوچھو. وہ قوم جو غلاموں کی طرح رہ رہی تھی, جب انڈین آرمی کشمیر کے کسی گاؤں میں سرچ آپریشن کے لیے آتے تو سارے بچے بوڑھے عورتیں نوجوان سب وہ گاؤں خالی کر کے جنگل میں بھاگ جاتے. یہ حالت تھی. غلامی میں جکڑے وہ مسلمان. آج دنیا نے دیکھا کہ مجاہدین کو جب انڈین فوج گھیرے میں لیتی ہے تو سول لوگ نکلتے ہیں پتھروں کے ساتھ ڈنڈوں کے ساتھ آگے بڑھ کر فوج پر حملہ آور ہوتے ہیں. 4 مجاہدوں کو چھڑانے کے لیے, دوڑانے کے لیے, ان کی قید سے بھگانے کے لیے, ان کے چنگل سے چھڑانے کے لیے 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے, 6 لوگ شہید ہوئے. یہ ان کی داستانیں ہیں. وہ جو ڈر جایا کرتے تھے آج سینہ تان کے فوج کے مقابلے میں کھڑے ہیں. آپ نے خون پیش کیا, آپ نے مال پیش کیا, آپ نے کشمیر کی بات کی, آپ غلاموں کو آزادی نصیب کی, جرم نصیب کی. ڈرے ہوئے سہمے مسلمانوں کو سینہ تان کے مقبوضہ کشمیر میں آج سینہ تان کے کھڑا ہے نوجوان بھی اور بچہ بھی. دنیا حیران اس بات پر کہ پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ آج گن اٹھا کر انڈین آرمی کے مقابلے میں کھڑے ہیں. جو اس تحریک میں لڑنے والے ہیں ان کی تعداد پی ایچ ڈی لوگوں کی تعداد 9 ہے. 50 سے زیادہ لوگوں ان کے ہاتھ میں ماسٹر کی ڈگریاں ہیں. وہ ڈگریاں لینے کے بعد بھی آج اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہیں اور اعلان کرتے ہیں تو دیکھ کے رہے گا آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی, ہے حق ہمارا آزادی. وہ اعلان کر رہے ہیں. آج ان کے بچے یہ ترانے پڑھ رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں. آپ کے خون کی برکت ہے. جو آپ نے مال کبھی وہاں بھیجا اس مال کی برکت یہ ہے
اللہ کی قسم اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری اولادیں نہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو ہم نے نوجوان بھیجے، جو ہم نے مال خرچ کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا نتیجہ دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ بحیثیت مسلمان ہمارے ذمہ کیا ہے؟ یہ قومی فریضہ ہے۔ پاکستان نے قومی اسمبلی نے یہ قرارداد پیش کی ہے کہ 5 فروری کو ہم بطور یوم یکجہتی کشمیر منائیں گے۔ یہ پاکستان کی پالیسی ہے، قرارداد ہے، یہ آئین ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون کتنا حق ادا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں روڈ پر نکلوں گا، میں تقریر کرنے جاؤں گا، سننے جاؤں گا، ریلی نکالوں گا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہاں بھائی، دنیا میں نتیجے نکالے جاتے ہیں، کس ملک میں کیا ہوا ہے۔ لندن میں آئے ریلی نکالی گئی ہے، فلاں جگہ پر آئے ریلی نکالی گئی ہے، کشمیریوں کے حق میں ریلی، لوگ فوائد جمع کر رہے ہیں، نتیجے نکالتے ہیں۔ اس فروری کے مہینے میں اور اس کے پہلے ہفتے میں ہمارے ذمے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، مسلمانوں جب لوگ دین کے مسئلے میں تم سے مدد طلب کریں، تمہیں پکاریں، تم سے نصرت مانگیں، مدد مانگیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا۔ کشمیریوں نے ہمیں پکارا ہے، پاکستان کو پکارا ہے، علی گیلانی بوڑھا بابا وہ ہمیں پکار رہا ہے، وہ کہتا ہے اسلام کی نسبت سے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آسیہ اندراپی، آپا آسیہ اندراپی وہ ہمیں پکار رہی ہے۔ آج مظلوم بچے ہمیں پکار رہے ہیں، وہ اہل پاکستان کو پکار رہے ہیں، ان کی امیدیں آپ پر ہیں۔ وہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ تو پاکستان سے محمد بن قاسم بھیج۔ دنیا کے میڈیا کے سامنے، انڈیا کے میڈیا کے سامنے وہ یہ بیان دیتے ہیں جن لوگوں کو تم دہشت گرد کہتے ہو ہم ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، وہ ہمارے نجات دہندہ ہیں، وہ ہمیں نجات دلانے والے۔ جیلیں بھری پڑی ہے کشمیریوں کے ساتھ، قائدین کے ساتھ، پر ان کا یہ نعرہ وہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ پر پاکستان نے کشمیر کو کیا اپنا کشمیر سمجھا؟ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اللہ فرماتے ہیں تم سے مدد طلب کریں دین کے مسئلے میں، اسلام کے ناطے سے تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے۔ مجھ پر فرض تھا ان کی مدد کرنا، میں نے کیا مدد کی؟ یہ قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے اور یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر مجھے کوئی غرض نہیں تو قیامت والے دن یہ آیت ان مسلمانوں کے سینوں پر ہوگی اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے ہمیں نام لے کے پکارا، پاکستانیوں کو نام لے کے پکارا، ان کے اربوں کے نقصانات ہوئے، ان کا سارا سیب، وادی کا جموں کا سیب مسلمانوں کا سارا گھر چڑھ گیا، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کی، تیری منڈی میری منڈی، راول پنڈی راول پنڈی۔ ہندوستان کہتا ہے تو پاکستان کا نام لینا چھوڑ دو، ہم مہنگے داموں سے تمہارا سیب خریدیں گے، ملکوں میں بھیجیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، پاکستان کا نام نہیں چھین سکتے۔ جب انہوں نے ہندوستان نے پاکستان کا نام لینے پر پابندی لگائی تو اس وقت انہوں نے نعرہ لگایا تھا تیری منڈی میری منڈی، راول پنڈی راول پنڈی۔ آج وہ کشمیری پاکستان کے ساتھ جینا مرنا، پاکستان کے ساتھ رہنا، پاکستان سے رشتہ جوڑنا، جب یہ سارے اعلانات کر رہے ہیں تو بحیثیت پاکستانی میں نے ان کے لیے کیا کیا؟ پہلی بات کہ اللہ فرماتے ہیں تم سے مدد طلب کرے تو تمہارے ذمے ان کی مدد کرنا۔ مدد تین طرح کی ہو سکتی ہے، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، ان کشمیریوں کی مدد کرو اور مشرکوں کے خلاف۔ دنیا کا سب سے بڑا پلید مشرک ہندو ہے، جو کروڑوں معبودوں کو پوجنے والا،
ننگی شرمگاہوں کو پوجنے والا، بتوں کا پجاری، دنیا کا سب سے بڑا مشرک ہندو، جاہد المشرکین باموالکم، ان مشرکوں کے خلاف جہاد کرنا ہے اپنے مالوں کے ذریعے۔ آج میں سوچوں کہ مال کے ذریعے میں نے کشمیری کی مدد کیا کی، مشرک کے خلاف جہاد کیا کیا، میرا مال کتنا کیا، اربوں کا مالک بنایا اللہ نے، اس میں سے دیتا ہوں تو ہزاروں، دیکھو میرا حصہ کیا ہے، بارسود حصہ ہونا چاہیے۔ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی اولادیں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے جگر ٹکڑے بھیج کر ان کا دفاع کرو، مسلمانوں کا دفاع کرو، مشرکوں کے خلاف جہاد کرو۔ وَأَلْسِنَتِكُمْ، اور اپنی زبانوں کے ذریعے مشرکوں کے خلاف جہاد کرو۔ کشمیریوں کا ساتھ دو، ہندوؤں کے خلاف زبان کے ذریعے جہاد کرو، کشمیریوں کے لیے دعائیں مانگ کر، ان کے لیے چندہ مانگ کر، ان کے لیے فنڈ مانگ کر، ان کے لیے لوگوں کو تیار کر کے، موٹیویٹ کر کے، یہ میری زبان کا جہاد ہے جو میں کشمیریوں کے لیے کر سکتا ہوں۔ ان تینوں کاموں میں سے آج میں کیا کام کر رہا ہوں مجھے سوچنا ہے۔ آج سارا ہندوستان کشمیر کے مقابلے میں جہاد کر رہا ہے، تو کیا سارا پاکستان کشمیریوں کے حق میں ان کافروں کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں؟ اگر جواب نہیں میں ہے، جواب نہیں میں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا تھا قاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، مسلمانوں جس طرح یہ مشرک مل کر سب اکٹھے ہو کر تم سے لڑائی کرتے ہیں، تم سب اکٹھے ہو کر ان مشرکوں کے خلاف جہاد کرو۔ وہ اکٹھے ہو کر چڑھے ہوئے کشمیر پر، سارا ہندوستان چڑھا ہوا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، کیا ہم مل کر کشمیر کے لیے جہاد کر رہے ہیں کسی بھی شکل میں، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، زبان کے ذریعے؟ جس طرح وہ سب مل کر جہاد کر رہے ہیں تمہارے خلاف، تم ان کے خلاف جہاد کرو، قتال کرو۔ پھر اللہ کا حکم ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑائی کرتے ہیں تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑائی کرو، قتال کرو۔ وہ ہم سے لڑائی کر رہے ہیں کشمیر میں، وہ ہم سے لڑائی کر رہے ہیں دوسرے ممالک میں، اللہ کہتے ہیں قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، وہ جو تم سے لڑائی کر رہے ہیں تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑائی کرو۔ ہم بھی کر رہے ہیں، مجھے فکر ہے اپنے گھر بار کی، بیوی بچوں کی، کاروبار کی کرنی چاہیے، پر جو اللہ کا فریضہ ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کی قراردادیں سری نگر سے اٹھے، سردار ابراہیم خان کے گھر سے اٹھے، وہ پاکستان کا ملنا چاہتے ہیں۔ آج پاکستانی اس کو قبول کرنے کے لیے کتنا تیار ہے؟ ایک ہے کہ میں کہوں کشمیر میرا ہے اور سارے کا سارا ہے، ایک کشمیری کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے رشتے سے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ بڑے آنکھوں کے مجمع میں اعلان کرتے ہیں تیری جان میری جان، پاکستان پاکستان۔ اللہ کی قسم پاکستان کا قومی ترانہ آج سری نگر میں پڑھا جاتا ہے، کشمیر میں پڑھا جاتا ہے، مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے قومی ترانے کو پڑھا جاتا ہے، پاکستان کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن میں نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ کشمیر کی جو جغرافیائی حیثیت ہے، مذہبی حیثیت ہے، علاقائی حیثیت ہے، وہ میرے ساتھ جڑتی ہے، وہ میرے ساتھ اعلان کر رہے ہیں جہاد کا، مجھ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ انما المؤمن كالمؤمن انما المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، یہ مومن کا بھائی ہوتا ہے،
مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، وہ بعض کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہم نے کشمیر کو مضبوط کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں پہلی حکومتوں کی نسبت اس حکومت میں خیر موجود ہے کشمیر کے حوالے سے۔ پہلے تو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین اس کو بنایا گیا جو پاکستان کا دشمن، جو پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھا، جس کے آباء و اجداد نے پاکستان کی مخالفت کی، ساری عمر کھاتا رہا، پاکستان کو لوٹتا رہا، اور ایک دفعہ بھی اس نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہونے کے ناطے سے یہ اعلان نہیں کیا کہ کشمیر میں ہندوستان ظلم کر رہا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان نے جتنے بھی دورے کیے، ہر دورے میں اس نے کشمیر کی بات کی، یہ خوش آئند بات ہے۔ وزیر خارجہ وہ اعلان کرتا ہے کہ ہم لندن میں بھی کشمیر ڈے منائیں گے، اچھی بات ہے، لیکن یہ ساری باتیں سفارتکاری سے حل نہیں ہوگی۔ وہ تو اقوام متحدہ میں تمہاری قرارداد گئی ہوئی ہے۔ حق خود ارادیت کا اعلان لال نہرو نے کیا تھا، وہ 72 سال سے پورا کوئی نہیں ہوا، اور چند دنوں میں جو تم نے کشمیر آزاد کروا لیا تھا وہ مذاکرات کی وجہ سے نہیں تھا، اس کا حل کچھ اور تھا۔ یہ ہندو بھاگتے بھاگتے ایسے نہیں اقوام متحدہ تک گئے کہ مجاہدین کو روکو، ہم کشمیریوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، جیسا یہ چاہیں گے ویسے کر لیں گے۔ جو فضل الہی وزیر آبادی رحمہ اللہ نے کیا، باقی کشمیر لینا چاہتے ہو تو تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا، مذاکرات سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ آج وہ ڈری ہوئی قوم کشمیری آج سینا تان کے کھڑے ہیں، جن کو غلام بنا لیا گیا تھا، آج وہ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، آج وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے امتحانات کا بائیکاٹ کر دیا، جب تک آزادی نہیں ملے گی ہم امتحان نہیں دیں گے۔ وہ آزادی مانگ رہے ہیں، پاکستان سے ملنے کے اعلانات کر رہے ہیں۔ ضرور اس بات کی ہے کہ ہم جو پاکستان نے ایک قومی فریضہ پہ ذمہ لیا کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منائیں گے، منانا چاہیے انشاءاللہ، اس طرح حق ہے، اس کا اعلان ہونا چاہیے۔ کشمیر کی آزادی تک ہم اپنی ہر چیز ثقافتی طور پر بھی کام کریں گے، اور جو اندر مجاہدین لڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں گے، ان کو بھی مضبوط کریں گے۔ یہ حق ہے، ہمارا حق ہے، پاکستان کا حصہ تھا کشمیر، انہوں نے ہمارے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا، ہم نے صرف کشمیر نہیں لینا، حیدرآباد بھی ہمارا ہے، مناوادر بھی ہمارا ہے، سارے مقبوضہ علاقے، سارا مقبوضہ ہندوستان وہ ہمارا ہے۔ انشاءاللہ یہ سارا مسلمانوں کا ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ وہی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ محترم بھائیوں، اسی سلسلے میں ہم چاہ رہے ہیں کہ سارا پاکستان کشمیریوں کے درد کو محسوس کرے۔ لاکھوں شہید ہو گئے، لاکھوں بے گھر ہو گئے، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، ہزاروں اس وقت وہ ہے جن کی پیلٹ گنوں کے ذریعے بینائی چھین لی گئی، اور آج ان کے گھروں کو جب شدید سردی ہے ان کے گھروں کو بلاسٹ کیا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، یہ ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ آج یہ مسلمان جب برف باری میں باہر بیٹھے ہوں گے تو گھٹنے ٹیک کر ہندوستان کے ساتھ الحاق کی بات کریں گے۔ انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ کشمیری ہیں، اتنی قربانیاں انہوں نے دی، اتنا خون انہوں نے بہا دیا، انشاءاللہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اللہ ان کے ارادوں کے مصمم حصے کو قبول کرتے ہوئے یقیناً انشاءاللہ کشمیر کو پاکستان کا اللہ حصہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو محترم بھائیوں، یہ ہفتہ ہم نے کشمیر کے نام کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پورے ہفتے میں ہم کشمیریوں کے لیے ریلیاں بھی نکالیں گے، ان کے لیے دعا بھی کریں گے، ان کے لیے دل سازی بھی کریں گے،
ملک پاکستان کی ذمہ داری ان کو بتائیں گے، اقوام متحدہ کی غداری جو لاپرواہی ہے وہ بھی ان کو بتائیں گے، اور بحیثیت مسلمان جو ہماری ذمہ داریاں ہیں یہ ذمہ داریاں بھی اپنے بھائیوں کو بتائیں گے۔